وسلم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد في أول كلامنا. اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على محمد في آخر كلامنا. میرے محترم بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیزوں، تذکرہ چل رہا تھا کہ حضرت لقمان علیہ السلام انبیاء 4000 انبیاء کی صحبتوں میں رہے، ان کی خدمت کی، ان کی کفش برداری کی، ان سے اکتساب فیض کیا، اور ان سارے انبیاء کی تعلیمات کا خلاصہ 8 چیزیں. پہلی، جب نماز میں ہو تو دل کی حفاظت کرے. دوسری چیز، جب دسترخوان پر ہو تو حلق کی حفاظت کرے. تیسری چیز، جب کسی مجلس میں ہو تو زبان کی حفاظت کرے. چوتھی چیز، جب کسی کے گھر ہو تو نظر کی حفاظت کرے. پانچویں چیز، اللہ کو ہمیشہ یاد رکھے. چھٹی چیز، موت کو ہمیشہ یاد رکھے. ساتویں چیز، کسی پر احسان کیا ہے تو اس کو ہمیشہ کے لیے بھول جائے. آٹھویں چیز، کسی نے اس کو تکلیف ایذا پہنچائی ہے تو اس کو بھی ہمیشہ کے لیے. اس جمعہ میں دوسری چیز کا تذکرہ ہے کہ جب کوئی دسترخوان پر موجود ہو تو اپنے حلق کی حفاظت کرے. اس کے 2 مطلب ہیں. پہلا مطلب یہ ہے کہ اپنے حلق کی حفاظت کرے. کھانا کھاتے ہوئے اگرچہ وہ حلال بھی کیوں نہ ہو، پیٹ بھر کر نہ کھائے. پیٹ بھر کر کھانا یہ جسمانی امراض کا سبب. جسم مریض ہو جاتا ہے، معدہ خراب ہو جاتا ہے. سارے جسم کے ڈھانچے کی صحت اور خرابی کا دار و مدار معدہ پر ہے. جس کا معدہ صحیح اس کا تمام جسم صحیح، اور جس کا معدہ خراب اس کا تمام جسم خراب. اور یہ معدہ بیماریاں جنم لیتا ہے. جیسے کہ جانور مادے میں، مادے جانور، عورتیں، مرد، جتنے بھی اللہ نے چیزیں پیدا کی ہیں حیوانات میں، مادیاں جیسے بچے جنتی ہیں، ایسے ہی معدہ بیماریاں جنتا ہے. بہت کھانے سے معدہ خراب ہو جاتا ہے، معدہ بیمار ہو جاتا ہے. معدے کی بیماری جسم کی بیماری ہے.
گویا بہت کھانا یہ جسمانی امراض کا سبب ہے، اس لیے تھوڑا کھانا چاہیے۔ جو لوگ زیادہ کھاتے ہیں وہ صحت مند ہو دنیا کی کسی کتاب میں نہیں ہے۔ آج آپ کے علم میں ہونا چاہیے بہت کھانا سبب ہے مرض کا اور کم کھانا سبب ہے صحت کا۔ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک حاضر حکیم آیا، سال تک رہا وہاں، خیال یہ تھا کہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کروں گا، لیکن کسی کو بیماری نہیں ہوئی تو واپس جاتے ہوئے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر خدمت ہوا اور عرض کی کہ اللہ کے پاک پیغمبر یہاں آنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ آن جناب کے اصحاب اور تلامذہ بیمار ہوں گے، ان کی خدمت کر کے دوا دارو کر کے میں اللہ سے اجر اور آپ سے دعا حاصل کروں گا، لیکن ہوا یہ ہے کہ اس سال کے عرصے میں ایک بھی بیمار نہیں ہوا۔ تو آن جناب نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ قوم ہے جب تک ان کو سچی بھوک نہیں لگتی اس وقت تک کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھاتے، ابھی بھوک باقی ہوتی ہے کھانے سے ہاتھ کھینچ لیتے۔ اپنی بات بھی کر دوں، آخر جو آدمی ایک بات کرتا ہے اس کو تبصرے کا حق ہوتا ہے۔ اس وقت میری عمر 60 سال سے متجاوز ہو گئی ہے، اللہ کا شکر ہے ایک بیماری کی۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ میں بہت احتیاط کرتا ہوں اور پہلے دن سے خدا پاک نے میری جبلت میں فطرت میں ڈال دیا ہے انج نہیں کھانا جی میں جانور کھانا۔ الحمدللہ میرے کھانے کے باقاعدہ معمولات ہیں، اور اب میں نے اپنے اصحاب پر، ارباب پر، تلامذہ پر، دوست احباب پر زہر کرنا بھی شروع کر دیا۔ کراچی جانا ہوا میرا، دارالعلوم کراچی ایک بہت بڑا ادارہ ہے، پورے ملک کے اندر میرا حلقہ ہے، کہیں دوست، کہیں احباب، کہیں تلامذہ، بلکہ بیرون ملک بھی اللہ کا شکر ہے بہت سارے تلامذہ 41 سال ہو گئے پڑھاتے ہوئے، اللہ پاک نے میرے اساتذہ کے فیض کو میرے ذریعے سے دنیا بھر تک پہنچایا۔ تو میں وہاں گیا، دارالاسلام میں داخل ہوا، وہاں کے بڑے مفتی صاحب مولانا عبد المنان صاحب کھڑے ہو گئے، کرسی چھوڑ دی اور مزاحم فرمایا کہ مولانا آج کوئی کرسی کسی کے لیے چھوڑتا نہیں ہے، میں نے اپنی کرسی چھوڑ دی، آپ تشریف رکھیں۔ اور کھڑے ہو کر پوچھا کیا تناول فرمائیں گے اور کیا پیئیں گے؟ میں نے کہا کھانے کے لیے میں نے ابھی کھانا کھا لیا ہے اور میرے پینے کو بھی 2 گھنٹے ہو۔ جب یہ میں نے کہا تو پھر مولانا نے فرمایا اچھا آج آپ کی صحت کا ہمیں راز معلوم ہوا؟ میں نے کہا معلوم نہیں ہوا، میں نے آپ پر ظاہر کیا ہے اور آپ اس بات کی دعوت دے رہا ہوں اگر ہاں جناب کو صحت مطلوب ہو تو میرے پاؤں پہ پاؤں رکھو، میری پیروی کرو دوسرے لفظوں میں۔ بلکہ کراچی خط سے لے کر درہ خیبر تک کے تمام مولویوں کو میں یہ دعوت دیتا ہوں اگر کسی کو صحت چاہیے تو کھانے میں، پینے میں، سونے میں، جاگنے میں، رہنے میں میری اقتدا کرو، تمہیں بیماری بھاگ جائے گی۔ دن رات تم کھاتے ہو، تمہارے کھانے کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے، پینے کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے، سونے کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے، اور پھر کہتے ہیں بیماریاں ہماری طرف بھاگ بھاگ کے آتی ہیں۔ جناب بھاگ بھاگ کے بیماری کی طرف جاتی ہیں۔ ایک حلقہ لگا ہوا تھا، علماء موجود تھے وہاں، میں بھی تھا، باقی تو سارے تقریباً ہمارے شاگردوں کی طرح تھے، لیکن میں ان کا ہم اثر تھا، ہم زمان تھا۔ تو انہوں نے ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ بیماریاں علماء میں بھاگ بھاگ کے آتی ہیں۔ میں نے کہا ذرا تھوڑی سی ترمیم فرما لیں تو آپ کی نوازش ہوگی۔ آپ یوں کہہ لیں کہ علماء بیماری کو بھاگ بھاگ کے جاتے ہیں۔ تھوڑا سا غور کیا اور کہاں آپ کی بات سی کہ ہم نے غلط کہا۔ تو حضور جہاں بیماریاں ہیں وہاں بیماریوں کے اسباب بھی ہیں، اپنے کھانے پینے پہ ہم تھوڑا سا نظر ثانی کر لینا تو بہت ساری بیماریاں کافور ہو جائیں۔ میں بھی آپ کے دور کا آدمی ہوں، یہ ٹھیک ہے کہ ہماری غذاؤں کو یہ والا بلا چل رہی ہے، گندے نالے، اور پہلے نالے پاکیزہ اب گٹر بھی اندر اور ملوں کا پانی بھی اندر، اور مخلوق بھی پریشان۔ اللہ کے بندے یہ بھی تو ایک طریقہ تھا کہ جتنے بھی گندے نالے ہیں یا ملوں کے پانی ہیں الگ نالے جاری کر دو۔ گندے نالے ہیں گندے نالے ہیں، ان گٹروں کا پانی، ان ملوں کا پانی الگ نالوں میں جاری کرو اور زہریلی اثرات کو فصلوں کو بھی مت دو۔
ان کو تو پتا نہیں، نوجوانوں کو آپ کو بتاتا ہوں، آپ کو تو پتا ہے، آپ نے کنویں کو پانی دیکھا کیسا پہنا ہوتا تھا، صاف شفاف، دیکھنے کو جی کرتا تھا، آنکھوں کو سرور آتا تھا، دل میں بھی مزہ آتا تھا، ان کی خوشبو عجیب، ٹھنڈک ایسی عجیب. اور اس زمانے کی آپ نے گاجریں، مولیاں، شکرکنیاں اور یہ کیا نام ہے کھائے ہوں گے شلگم. آج ان بچوں کو جو ہمارے سامنے بیٹھے ہیں ان کو خواب میں بھی نہیں مل سکتی. یہ میرا تجزیہ اور تبصرہ ہے. اس تبصرے پہ کسی کو حق نہیں ہے کوئی چیلنج کر سکے، اور کوئی کر بھی لے تو میں ان کو قبول کر لوں گا. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے نہیں، کھائے ہیں 5 کلو کا شلگم. یہ بچے انکار کر دیں گے 5 کلو کا بھی شلگم ہوتا ہے؟ نہیں، یہ بچے انکار کریں گے، آپ کی بات نہیں کر رہے، یہ من کروں گے، کہہ رہے یہ ملک سے کیسے کب لگا رہا ہے. 5 کلو کا شلگم کم از کم کہہ رہا ہوں، بول رہا 7 کا 8 کا، اور ایسا میٹھا، ایسا وہ جنابے والا میٹھا، اور ایسا خوشبودار، اور ایسا مزیدار، اور ایسا نرم کہ آپ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے. کہ آپ نے جب آنکھ کھولی تو فارمی دوڑ، مچھلی فارمی، مرغی فارمی، اور پتہ نہیں کیا کیا فارمی. اور جناب موٹے تازے تو ہیں لیکن اندر سے آپ بھی فارمی. یہ بیٹھے ہیں بوڑھے، اب بھی تم سے طاقت میں زیادہ ہے. میری بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ ناراض تو نہیں ہو رہے؟ نہیں، کہیں آپ کی میں کوئی ایسے میٹھی میٹھی کچھ کر رہا ہوں، ایسا نہیں ہے. آپ لوگوں کھانے میں کیا کریں، کیا وقفہ کریں. بے شک آپ پیٹ بھر کے کھا لیں، کیا، لیکن کم از کم ایک کھانے میں دوسرے کھانے تک 5 گھنٹے کا تو فاصلہ ہونا چاہیے. ایک جگہ پہ ہماری دعوت ہوئی، بہترین کھانا کھایا. اور آپ کو پتہ ہے اس وقت سب سے اچھا کھانا مولوی کھاتے ہیں، پتہ ہے آپ؟ کوئی بھی کھانا لا چھوڑو، کوئی نہیں، میں 65 کھانے پہ بھی گیا ہوں. کتنے غلام علی؟ 65 کھانے تھے جہاں میں گیا، اور 3 گھنٹے کھانا تھا. میں نے کہا یا اللہ، یہ تو جانور بھی 3 گھنٹے نہیں کھاتا. پیسے میں بھلے ہم 4 کھائیں 5 کھائیں، بھلے ہاتھ باندھ کے بیٹھے تھے. بس 65 کھانوں میں سے میں نے بمشکل 4-5 کھائے ہوں. یہ بھی ہے، یہ بھی ہے. اور پھر وہاں لوگ ایسے کرتے ہیں، کھا لیا پھر چلنا شروع کر دیا. لمبا چوڑا ہوٹل ہے کراچی میں، جی لمبا چوڑا ہوٹل ہے، 65 کھانے، اور وہاں براتیں بھی جاتی ہیں. ہاں کھاؤ مزے سے، کوئی رکاوٹ نہیں، پیسے انہوں نے پورے لینے تھے. تو وہاں ہم نے کھایا. میں نے کہا یا اللہ، ان لوگوں کی ہمت ہے، اتنا کھا بھی جاتے ہیں اور پچا بھی جاتے ہیں اور صحت مند بھی ہیں. ایک مولوی صاحب کو میں نے کہا اگر میں تیرے ساتھ 1 ہفتہ چلوں نا جی، انشاءاللہ کائنات کی کوئی بیماری نہیں ہوگی جو میرے اوپر مسلط نہیں ہو جائے گی. تو کھانے پینے میں ہی صرف آدمی احتیاط کر لے تو بیماریوں سے نجات ہے. کیا ہے؟ ہاں، یہ ساری الا بلا جو ہمارے بچوں پہ، چھوٹوں پہ، بوڑھوں پہ، نوجوانوں پہ پڑی، کھانے پینے میں انتہائی درجے کے غیر محترم. یا کلون کما تاکل الانعام، ترجمہ نہیں کرتا، جو مولویوں سمجھ رہے ہیں. ایک بات تو یہ ہوئی کہ کھانے میں کیا کی جائے؟ احتیاط. ٹائم اوپر نہ ہو جائے. آپ لوگ ٹائم کے بڑے پابند ہیں، مضمون پورا ہو نہ ہو تو ٹائم کی پابندی کرنی چاہیے. ارے جان پنچھی ہاں پین میں نہیں کہتا 1 منٹ اکانا تھی میں نے کیڑی پئی ہے تورے نال جو مطلب ہے خام کا تھوڑا ٹائم ضائع کرنا. تساں تو مصروف لوگ ہو، فارغ ایک میں بتا کیا دنیا تھانوں کیڑی چیز ہے، تینوں کیڑی لوڑ ہے کہ اپنی صحت کی حفاظت کرو، تینوں کیڑی ضرورت ہے اپنی روح کی حفاظت کرو. یہ تو میں نے جسمانی نقصان بتایا ہے غذا سے کھانے کا، اگلا جو سٹاپ ہے وہ اس سے بھی زیادہ اہم ہے. حرام کھانے والا آدمی صحت مند ہو سکتا ہے. دوسرا مطلب اس کا حدیث کا یہ ہے، اپنا حلق کھاتے وقت اپنے حلق کو دیکھ لے کہیں یہ کھا رہا ہے حرام تو نہیں. اب حرام کی میرے پاس تفسیر کے لیے وقت نہیں ہے. اس وقت معاشرہ حرام اس طرح کھا رہا ہے جیسے سیلاب آ گیا ہو. کیڑی کیڑی گنا میں جی ہر بندہ اپنا محاسبہ کرے کہ میرا کھانا کیسے ہے. کہیں جھوٹ بول کے تو سودا نہیں میں بیچ رہا، کہیں ملاوٹ تو کر کے نہیں کر رہا، کہیں نقل کو اصل کہہ کے نہیں بیچ رہا. یہ سب حرام ہو جاتا ہے. کوئی ملازم ہے، کوئی دفتر میں ہے، اپنی ڈیوٹی پوری دے رہا ہے، کہیں پوری ڈیوٹی نہیں دے رہا، وہ بھی حرام ہے. کوئی زمیندار ہے، کسی دوسرے کا پانی تو نہیں لگا رہا.
نہیں سمجھ آ رہی؟ حرام کی قسطیں، حرام کے شعبے، پانی حرام لگا دیا، ملاوٹ کر دی، جھوٹ بول کے بیچا، ڈیوٹی پوری نہیں دی، بجلی چوری کی، گیس چوری کیا، وغیرہ وغیرہ جو ہو رہا ہے، رشوت لے لی، سود کھا لیا، جو کچھ کر لیے، سب کا سب حرام ہے۔ ان سے اپنے آپ کو بچا، مزیدار زندگی گزار، تو بڑا پکا دیندار ہے، حلال کا حلال۔ اللہ نے نبی کو حکم دیا، یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولو پاکیزہ مال کھاؤ۔ کون کہہ رہا ہے؟ کس کو کہہ رہا ہے؟ نبیوں کو، یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اور رسولو پاکیزہ کھاؤ، اچھے اعمال کرو۔ ثابت کر دیا قرآن نے کہ جو آدمی پاکیزہ نہیں کھاتا وہ اچھے عمل کر سکتا ہی نہیں۔ اول تو اچھے عمل کی توفیق نہیں ہوگی، ہو بھی گئی تو اللہ قبول نہیں کرتا۔ ایک بات کر کے ختم کروں، 2 منٹ رہ گئے۔ علی ابن مدینی رحمہ اللہ تعالی، یہ امام بخاری کا استاد، بابا فوت ہو گئے، قبر پہ جا کے روزانہ اشارے ثواب کے لیے پڑھا کرتا تھا۔ 27ویں کی شب رمضان کی تو اسی وقت وہ چلے گئے پڑھنے کے لیے، پڑھتے پڑھتے ساتھ ہی قبر کے اندر ایک دوسری قبر سے ہائے ہائے کی آواز آئی۔ کیا؟ پہلے تو میں ڈر گیا، تلاوت بھی بند کر دی، پھر دیکھا تو غور سے ساتھ والی قبر سے ہائے ہائے کی آواز آئی۔ جو جو وہ رات چھٹتی گئی، دن ابھرتا گیا، آواز مدھم پڑتی گئی، حتیٰ کہ سورج طلوع ہو گیا، آواز بند ہو گئی۔ یا اللہ یہ کیا ہوا؟ کون ہے؟ گھر جا کے تحقیق کی، یہ قبر کس کی ہے؟ لوگوں نے بتایا وہ فلان نمازی، وہ صف اول کا نمازی، وہ زکوٰۃ دینے والا، وہ حج کرنے والا، وہ روزے رکھنے والا، وہ تہجد پڑھنے والا، وہ اشراق پڑھنے والا، اوابین پڑھنے والا، یہ اس کی قبر ہے۔ اور بڑے اخلاق والا اور بڑے اچھے مزاج والا، وہ زاہد متقی پرہیزگار، اس کی قبر ہے یہ۔ وہ تو نمازی، وہ تو روزے رکھنے والا، وہ تو صف اول کا نمازی، حج اس نے کی ہے، زکوٰۃ وہ دیتا ہے، قربانی وہ کرتا ہے، اور اچھے کام وہ کرتا ہے، اتنا بڑا متقی پرہیزگار زاہد نمازی حاجی، وہ ہے کر رہا تھا۔ اچھا کیوں کر رہا تھا یار؟ یہ تو نمازی تھا 5 وقت کا، اور صف اول کا نمازی، اخلاق میں اخلاق اعلیٰ، نماز میں نماز اعلیٰ، صف اول کا نمازی، تکبیر تحریمہ نہیں گئی، حج اس نے کیے، زکوٰۃ اس نے دی، اور قربانی اس نے کی، اچھے اخلاق کا، ایسا کہ آدمی کو موہ لے۔ یہ ہوا تو کیا ہوا؟ کہنے لگے کہ اس کا کاروبار تھا، اولاد کوئی نہیں تھی، اور جب آخر آیا اس نے سوچا کہ اب میں کاروبار کر نہیں سکتا، اب کروں تو کیا کروں؟ اس نے پیسے رکھوا دیے بینک میں اور سود پر کھانا شروع کر دیا۔ ایک سود کی بات کی ہے، باقی شعبے تو خود اپنے ڈھونڈتا رہنا۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔